اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، جعلنا القبلۃ اللاتی مقرر کیا ہم نے قبلہ وہ جو، کنتا آپ تھے، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب اس سے جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ اور بے شک یہ تھی، لَكَبِيرَةً بھاری بات، الا مگر، علی الذین ان پر نہیں جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر: جیسا کہ ہم پچھلی آیت میں بیان کر چکے ہیں کہ ہجرت کے تقریباً 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد تبدیلی کعبہ کا حکم ہوا۔ یہ آیت اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ وما جعلنا القبلۃ اللاتی کنت علیہا اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس کو قبلہ جس پر آپ تھے۔ جعلا کے معنی ہے بنایا، اور اللاتی کے کیا معنی ہیں؟ اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اللاتی سے بیت المقدس مراد ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ یعنی نہیں بنایا تھا ہم نے اس بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ تبدیلی قبلہ سے پہلے تھے اور جدھر نمازیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اللاتی سے کعبہ معظمہ مراد ہو تو معنی یہ ہوں گے جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے کہ یعنی نہیں مقرر کیا ہم نے اس کعبہ کو قبلہ جس پر اب آپ نے رجوع کیا ہے، مگر اس لیے مقرر کیا ہے کہ الا لنعلم من یتبع الرسول تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کر کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ یعنی یہ تبدیلی قبلہ کھرے کھوٹے مخلص اور منافق کی چھانٹ کے لیے ہے کہ ایسے موقعوں پر مخلص تو بے تامل ہر بات کو خوشی سے قبول کر لیتے تھے اور منافق فوراً اعتراض کرنے لگتے تھے، جس سے ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا۔ یعنی نسخ اور تبدیلی میں مخلص اور منافق کا امتحان ہے کہ نسخ پر اعتراض کرنے والا منافق اور بلا چون و چڑھاں اطاعت کرنے والا مومن ہے۔ ممن ینقلب علی عقبیہ اور کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ قلب کے معنی ہیں لوٹنا اور پھرنا، اور عقب کے معنی ہیں پیچھے والی چیز، اور ایڑی کو بھی عقب کہتے ہیں کہ ایڑی کے بل پھرنے سے حق سے باطل کی طرف پھرنا مراد ہے۔ یعنی کہ یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ ہم جان لیں کہ کون تابعداری پر قائم رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ بات بھاری تھی، یعنی بیت المقدس کا قبلہ ہونا قریش پر بھاری تھا، عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان پر بھاری نہیں ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ایمان تو اللہ اور رسول کا فرمان ہے جس میں وہ راضی وہی ہمارا قبلہ ہے، اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک علامت کا ظہور بھی ہے اور گزشتہ نبیوں کی تصدیق بھی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان برباد کر دے۔ ایمان سے وہ نمازیں مراد ہیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں، کیونکہ نماز ایمان کا بڑا نشان ہے اور ممکن ہے کہ ایمان سے عقیدہ مراد ہو۔
کہ تمہارا اب تک بیت المقدس کو قبلہ ماننا رائے گا نہ جائے گا، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف رافت سے بنا ہے اور رحیم رحمت سے۔ رافت خاص اور اعلیٰ درجے کی رحمت کو کہتے ہیں، یعنی مصیبت دور کرنا، اور رحمت عام فضل و کرم کو۔ تفسیر کبیر نے فرمایا، یعنی رب تعالیٰ مسلمانوں سے مصیبتوں کو دفع فرمانے والا اور نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اس لیے ان کو اچھے احکام سے بہت اچھے احکام کی طرف منتقل کرتا ہے۔ بیت المقدس اچھا تھا اور کعبہ معظمہ بہت اچھا۔ اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ عرب میں عام طور پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل تھے۔ بنی اسرائیل تو بیت المقدس سے قدرتی طور پر محبت کرتے تھے، مگر بنی اسماعیل کعبۃ اللہ کی تعظیم کے عادی تھے اور اس کی خدمت گزاری پر فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ مانے۔ منظور الہی یہ تھا کہ بیت المقدس کی بھی عظمت ان کے دل میں قائم کی جائے کہ وہ قبلہ انبیاء رہا ہے، نیز اس کے قبلہ بنانے سے کھرے کھوٹے مسلمانوں کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ کون تو اخلاص سے مسلمان ہوا ہے اور کون قومی حمیت سے۔ لہٰذا کچھ روز کے لیے بیت المقدس ہی قبلہ بنا۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا اصلی قبلہ تو کعبہ ہی ہے جس پر تمہیں قیامت تک رہنا ہے۔ بیت المقدس تو عارضی طور پر اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہمارے ملائکہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کھوٹے کھرے نظر آ جائیں، گویا یہ ذریعہ امتیاز تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کا کعبہ ہونا لوگوں پر بھاری اور ناگوار تھا، کیونکہ ان کے دل میں کعبہ کی محبت تھی، اور کیونکہ کعبہ معظمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قبلہ چلا آ رہا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ انبیاء کی خبر کی تصدیق بھی تھی۔ وہ لوگ جو اس راز سے واقف تھے وہ بالکل خوش تھے۔ اور اے مسلمانوں، یہ کبھی نہ ہوگا کہ تمہاری اور تمہارے اگلوں کی وہ نمازیں ضائع ہو جائیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں۔ وہ تو تمہارے لیے زیادہ باعث ثواب ہیں کہ تم نے خلاف طبیعت اس پر عمل کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نسخ کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا، اس میں پچھلے اعمال برقرار رہتے ہیں۔ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ پڑھی ہوئی نمازیں برباد کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔